अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफी मुगल और आप देख रहे हैं UMT स्टूडियो। नाजरीन, आंखों में ख्वाब सजाए हुए हर शख्स दुनिया में आता है और उन्हीं ख्वाब को पूरा करने के लिए इंसान मुसलसल स्ट्रगल करता है। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो UMT सियालकोट में मैस कम्युनिकेशन की डिग्री पास आउट कर चुकी हैं। इनसे हम जानते हैं कि जब ये यूनिवर्सिटी में आई इनके क्या ख्वाब थे और यूनिवर्सिटी में पास आउट होने के बाद कौन कौन से ख्वाब आंखों में लिए हुए ये पास आउट हुई हैं। तो आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात को तर्क करके हमें वक्त दिया। सबसे पहले मैं भी आपका थैंक यू करना चाहूँगी, मीडिया डिपार्टमेंट का, यहाँ पर फैकल्टी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे मेरे जाने के बाद भी याद रखा और मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सबसे पहले सवाल ये है कि आप UMT में आने के पहले आपके क्या क्या ख्वाब थे, क्या क्या सोच के आई कि मैं मैस कम्युनिकेशन में एडमिशन लूंगी और कल को मैं जो है ना फिर डिग्री के बाद मैं फील्ड में निकलूंगी, कौन कौन से टारगेट को अचीव करूंगी? देखिए, UMT में आना मेरा कोई ख्वाब नहीं था, एक हादसा था जो कि बहुत खूबसूरत हादसा है। तो जिंदगी में कहते हैं कि हादसे कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े खूबसूरत और यादगार होते हैं और आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं और आपको बहुत सी यादें देते हैं। तो UMT में आना मेरे लिए एक हादसा था, लेकिन बहुत खूबसूरत हादसा था, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से आई थी। तो एक वहाँ के सेटअप को देखना और सियालकोट के सेटअप को देखना, तो आई थिंक सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो वो मेरे लिए काफी थोड़ा सा टफ टाइम था और मुझे ये नहीं था पता कि मुझे इतना नाम, इतना प्यार और इतना कुछ इस इदारे से मिलेगा और ये मेरे लिए एक यादगार बन जाएगा। तो मैथ्स कॉम में आई, स्टार्टिंग में ये था कि थोड़ा बहुत था कि कुछ मैनेज नहीं थी, और जाहिर सी बात, इंसान का एनवायरनमेंट चेंज हो तो कुछ ना कुछ चीजें इम्बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ जब टीचर्स अच्छे मिले थे, जैसे दोस्ताना ताल्लुक था। जी बिल्कुल, टीचर्स अच्छे मिले, उसके बाद हमारे जो थे फेलोज काफी अच्छे थे, अच्छी बॉन्डिंग होगी, टीचर्स की कोऑपरेशन काफी अच्छी होगी, बहुत सराहना ये सब चीजों का। तो वो चीजें बड़ी अच्छी होती जा रही थी मेरे लिए और मजीद अच्छी होगी, तो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा हादसा था ये। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादातर मेडिकल फील्ड में जाती हैं, आप मैथ्स कॉम में आई, ये इत्तेफाक था या फिर सानिया? देखिए, मैथ्स कॉम में मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरा एक जो कहते हैं ना, हर ह्यूमन ब्रेन की एक अपनी साइकोलॉजी होती है, सेंटिमेंट्स उसके होते हैं जिसके थ्रू वो आगे अपनी लाइफ की प्लानिंग करता है। तो टिल मैट्रिक तक मुझे नहीं था पता कि मैंने आगे क्या करना है, बट मुझे ये चीज़ रिकग्नाइज होना स्टार्ट ही कि आई एम लाइक मैं एक आर्ट की स्टूडेंट हूँ, मुझे ना मतलब सोशल सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और ये सब चीज़ें। ऊपर से मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी सारे आर्मी, डॉक्टर्स और इस चीज़, और मैं थोड़ा सा सोचती थी कि मैं कहती हूँ हर कोई उधर ही जा रहा है तो क्यों ना कोई थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए। और मतलब ऐसी चीज़ को पिक करूँ कि लोग कहें कि फैमिली में स्पेशली कहें कि यार हाँ कोई अलग गया है। तो इसलिए मैथ्स कॉम मेरे लिए एक बड़ा खूबसूरत कह लें कि एक फैसला था, कह सकते हैं। हाँ, किसी की तरफ से मुझे मोटिवेशन मिली थी मेरी लाइफ से कि मैंने किसी को अपनी लाइफ में देखा, उससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिली, तो मैंने कहा मैं अब यही करती हूँ, इसमें फर्दर आगे जाती हूँ। ठीक है। अच्छा राजी, मुझे बताएं कि आपने यहाँ पर 4 साल गुजारे हैं, UMT का माहौल, इन्वायरमेंट आपने कैसा पाया? यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबरान थे, टीचर, दोस्त कैसे रहे? बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहे हैं आज ये वक्त भी आना था है नहीं, ऐसा जो है, देखिए जब मैं एक बात पास आउट होने के बाद, यहाँ से जाने के बाद इस चीज़ का बड़ा एहसास हुआ है कि हम जिस इदारे में रह रहे होते हैं हम उसको उस वक्त बड़ा कोसते हैं। हाँ। ठीक है, ये यकीन करें, ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी रियलाइजेशन वाली बात है कि जब आप एक जगह को छोड़ देते हैं तब आपको उसकी फील्स आना स्टार्ट होती हैं, रियल फील्स वहां से स्टार्ट होती हैं। मतलब कि वक्त की कदर करें, वक्त गुजरा हुआ फिर याद आता है। हाँ जी, ऐसी बात। मतलब ये कि जब हम इस इदारे में थे तो वो चीजें अट्रैक्ट नहीं करती थी, हर वक्त गिले शिकवे जुबान में कि यूनिवर्सिटी ने ये नहीं किया, टीचर्स ने ये नहीं किया, हमने ऐसा करना था, वैसा करना था, ये सब चीजें, ये अल्लाह करे कब यहाँ से जान छूटेगी, ये वो सब चीजें होती थी। लेकिन जब यहाँ से जान छूटी तो एहसास हुआ कि इस जगह में क्या कुछ था, इस जगह में 4 साल है। हाँ। तो आई थिंक सो इट्स नॉट लाइक कोई छोटी चीज नहीं है, बड़ी बड़ी बात है अगर कोई समझे तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आगे चलते हैं, बात करते हैं मजीद कि आप 4 साल यहाँ पे रहें और आपने यकीनन जो है प्रैक्टिकल काम किया होगा, हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। हमारे लिए एजाज की बात है नाजरीन, ये हमारे सीनियर थे, हमें इनकी सोहबत में रहते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला और इनकी मेहरबानी ये हमें
اسی طرح مطلب کہ سمجھاتے رہے اور ٹریٹ کرتے رہے جس طرح سے بہت مطلب کہ بڑا ہوتے ہیں اس طرح سے انہوں نے ہم سمجھایا. چلتے ہیں آگے مزید بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے پریکٹیکل فیلڈ بھی جوائن کی, تو جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جاتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ کیا حالات واقعات ہیں, آپ ایک ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں, اپنی فیلڈ مطلب پروفیشنل لائف میں بھی چلی گئی ہیں, آپ کیا دیکھتی ہیں میڈیا کے حالات کیا ہیں, کیوں آپ میڈیا کی طرف نہیں گئی اور آپ نے ٹیچنگ جو ہے نا اس کی طرف آپ نے جوائن کر لیا؟ دیکھیے گزرتے بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسانی زندگی میں چیلنجز کافی زیادہ آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹیکنالوجیکل ایرا ہے یہ, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, چیزیں ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے, جتنی زیادہ ترقی ہوتی جا رہی ہے انسان کچھ جو بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے بس وہی آگے جا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ میں کیوں وہاں پہ نہیں گئی, ان سب چیزوں کا ایک مطلب مقصد یہ ہے کہ میڈیا کا پیشن ان ساری چیزوں وہ ابھی بھی میرے کردار میں پائی جاتی ہیں اور وہ خواب میری ابھی بھی آنکھوں میں ہے. لیکن سم ٹائمز اب ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہو آپ کو بہت کچھ بتایا جاتا ہے, صرف بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, بٹ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں جب آپ اس جگہ پہ جائیں گے. تو وہ جب آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں وہ جگہ آپ کے لیے چیلنجنگ ہوتی ہے, بہت چیلنجنگ ہوتی ہے. تو جو چیزیں ہم لوگ کلاس روم میں بیٹھ کے انالائز کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں ویسی دکھتی ہیں لیکن ویسی ہوتی نہیں ہیں. تو پریکٹیکل فیلڈ میں ان اے سینس میں نے جو ہے اینکرنگ بھی کی, کالم بھی لکھے, سب کچھ کیا, اور بلاگنگ بھی وغیرہ ساتھ کر رہی ہوں. ایکسپریس نیوز پہ جو گئی تھی میں وہاں پہ انٹرنشپ کے حوالے سے, جی, تو اس میں بھی یہ تھا کہ مونوپلی کافی زیادہ ہے, جو ہے لوگ وہی آگے جا رہے ہیں جو وہاں پہ پہلے سے تھے. نیو ٹیلنٹ جو ہے, جو ہم جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے اوپر انحصار نہیں کر سکتی میڈیا انڈسٹری. تو اس چیز سے میں بڑی خفا ہوئی تھی, مگر میں نے ہمت نہیں ہاری. ٹیچنگ اس لیے جوائن کی ہے کہ اپنے ٹائم کو, ڈگری کے بعد کے ٹائم کو تھوڑا سا یوٹیلائز کر سکوں, تاکہ مزید آگے آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہیں, بتا رہی ہیں, تاکہ میں جسٹ تھوڑا سا یوٹیلائز کروں, اس کے بعد انشاءاللہ فردر. راجیہ, اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی اپنے جونیئرس کو بھی کہ, اور باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہی بات کہوں گی کہ یہاں پہ آپ پہلے دن سے اگر میڈیا کی فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں تو اس کو ایز اے اسٹڈی تو آپ لے کے چلتے ہیں, لیکن آپ ڈے فرسٹ سے ہی اپنی چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں. پریکٹیکل, اسپیشلی اس فیلڈ میں آپ کو جو ہے پریکٹیکل چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے. آپ وہ دیکھیں, آپ وہ سمجھیں, کیونکہ جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو لوگ آپ سے آپ کی جو ہے جو آپ نے کیا ہوتا ہے وہ آپ سے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ ان چیزوں پہ غور کریں. آپ لوگوں کو ہر چیز پرووائڈ کر دی گئی ہے, آپ کے پاس اب ہر چیز ہے. اب آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں اور ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ کے پاس ہر چیز ہے, آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور ان سب چیزوں کے لیے کام کریں, اور ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو جو ہے سلامت جو ہے رکھیں, اور اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی شان میں مزید اضافہ کریں ہمارے اور شافع کے جانے کے بعد بھی. جی بالکل. اچھا, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ نے 4 سال گزارے, کچھ ٹیچر آتے رہے, کچھ جاتے رہے, آپ کسی ٹیچر کے ساتھ. ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر چونکہ بچے کام ہوتے ہیں اور تعلق جو بنتا ہے وہ دوستانہ تعلق بن جاتا ہے, آپ ان کے دوستانہ تعلق بن جاتا ہے, آپ ان کے ساتھ ایسے فیملی کی طرح بات کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ٹیچر بھی اور اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں. تو کچھ ٹیچر جو چلے گئے ہیں UMT سے کسی دوسری یونیورسٹی میں, یہاں پہ ان کی شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں, آپ ان کو مس کرتی ہیں؟ اب میم سبق یہ سر میں اس کی بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق رہا ہے اور ایسے ٹریٹ کرتے رہے ہیں جیسے وہ ہمارے بڑے بہن بھائیوں کی طرح. بالکل. سر عثمان, میم رابعہ, میم کلثوم, یہ ساری جو ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایک جو کہتے ہیں نا چشم و چراغ, جز ہے مین. تو ان کی وجہ سے تو پھر فردر یہ جتنی بھی کاوشیں اور ساری چیزیں ہمارے میں جو صلاحیتیں آئی, ہمارے میں انڈرسٹینڈنگ آئی, ہم نے جانا ان سب چیزوں, یہ ساری چیزیں ہمارے اساتذہ کی جو ہے بدولت ہے, ہمیں یہاں سارا کچھ ملا. میں نا راجا اکثر کہتا ہوں کہ مجھے تو بولنا بھی نہیں دیا تھا, لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی نہیں بول سکتا, لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے جس طرح ہوتا ہے ایک انسان پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں, عثمان صاحب ہیں, میم صبا تھیں, سر اویس صاحب, حسنین صاحب ہیں, میم رابعہ, کہتے رہتے تھے کہ آپ سنو, پہلے سنو پھر بولو, اور انہیں کی بدولت وہ کہتے رہے کہ اب ٹھیک ہے, آپ ایسے کر لو, مطلب کہ صحیح نہیں بھی تھے نا, پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ صحیح نہیں ہے, ابھی آپ کرو گے تو ہوگا. دیکھیں شافع, میں نا سوری آپ کو ٹوک رہی ہوں, لیکن یہ بات ہے کہ آپ
آپ کو میں نے ڈے ون سے بہت ڈیڈیکیٹڈ دیکھا ہے اس چیز کو لے کے, ٹھیک ہے, کچھ کسی بھی طرح سے نا آپ نے بس کہنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو چلانا ہے, آپ نے یہ اپنی ذہن میں سوچ رکھی ہے کہ بس میں نے اس کو لے کر چلنا ہے, میں نے اس چیز کو کرنا ہے, نو میٹر کہ وہ کس طرح جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ آپ کا بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے, آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اور مزید آپ سیکھ رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں. بالکل, کوشش پہلے دن سے یہی کوشش رہی تھی کہ میں نا یہ کام کر گزروں, یہی سوچ کے آیا تھا کہ میں نے بس اب میڈیا کو ہی چوز کیا ہے تو اس میں ہی فی بنا رہوں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. ہم نے بڑی جگہ پہ آپ کو دیکھا ہے, ہر جگہ پہ دیکھا ہے. کوشش یہی تھی کہ کہیں نہ کہیں سائڈ پہ نکل جائیں, بس پیچھے سے بس مرشد کی تھپکی تھی, انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا تو کر گزرتے تھے, انہوں نے کہہ دینا کہ آپ کریں تو ہم کر گزرتے تھے, مگر نہ ہم میں کیا کمال ہے, انہوں نے کرا رکھا ہے, کمال انہیں کا ہی ہے. ہم لوگ جب بھی کلاس میں ہم نے اسٹیٹس دیکھنا شافع کا, شافع آج اس نیوز چینل پہ گیا ہوا ہے, شافع آج یہ کر رہا ہے, شافع آج وہ کر رہا ہے. کوشش ہوتی تھی کہ سیکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی چینل پہ چلے جانا, کسی نیوز چینل پہ یا ریڈیو پہ, کسی اخبار والے کے پاس بیٹھ جانا, صحافی کے پاس بیٹھ جانا, اس کی گزرا وقت کیسے اس نے فیلڈ میں گزارا, وہ ساری باتیں اس کے بعد بیٹھ کے سننا. بس کوشش ہے کہ کچھ سیکھ لیں ہم. صحافت جو ہے نا ایک محبت ہے. ہاں, صحافت کو اگر آپ پیسے کی نظر سے نہ دیکھیں, صحافت کو آپ دل کی نظر سے دیکھیں, اور یہی نظر ہوتی ہے جو آپ کو ملوا دیتی ہے آپس میں. صحافت کو اگر آپ پیار کی نظر سے دیکھیں گے نا تو آپ چیزوں کو سمجھیں گے, آپ میں وہ, آپ کے کردار میں وہ نکھار آئے گا, آپ کی پرسنالٹی میں وہ خوبی, وہ چیز ریفلیکٹ کرے گی. اگر یہ سوچ کر آنا ہے کہ صحافت میں پیسہ کمانا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس جگہ پہ آپ کو مایوسی ہوگی. پیسہ بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے, لیکن پیسے سے پہلے صحافت کے ساتھ آپ کا ایمانداری کا اور آپ کے دل کا تعلق ہونا چاہیے. اس پیشے کے لیے ہماری جو محبت اور جو کوشش ہے نا وہ کبھی کم نہیں ہونی چاہیے. بیسیکلی صحافت جو ہے وہ ایک ایمانداری کا حصہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنانا ہے تو اس میں ایمانداری, ایک ذمہ داری کہہ لیں آپ, ذمہ داری, ایمانداری, دیانتداری سے اس نے آپ کو سر انجام دینا ہے. اور آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں, میں بس یہی کہنا چاہوں گی ونس اگین کہ تھینک یو سو مچ انویٹیشن کے لیے, اور مجھے بڑا اچھا لگا مجھے اس چیز کو سوچ کے کہ آج میں یہاں پہ آپ کے ساتھ موجود ہوں اسٹوڈیو میں اور انٹرویو دے رہی ہوں, تو جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. جی ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شافع مغل کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے UMT اسٹوڈیو. اللہ حافظ.